بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہم نے چند عرصہ قبل یہ اعلان کیا تھا کہ ہم پروگرام سیرت صحابہ شروع کر رہے ہیں کہ جس کے اندر ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کتب احادیث کے اندر اور تاریخ کی کتابوں کے اندر جتنے بھی صحابہ کا ذکر خیر ملتا ہے، ایک ایک صحابی کا ذکر خیر ہم ویڈیوز کی صورت میں آپ تک پہنچائیں گے۔ تو آج اس سلسلے کی پہلی قسط لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور پہلی قسط کے اندر ہم اس شخصیت کا ذکر خیر کریں گے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، کہ جن کے لقبات کا ذکر کیا جائے تو لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس شخصیت کا نام آ جاتا ہے، اس شخصیت کا تعارف آ جاتا ہے، جو صحابہ میں سب سے افضل بھی ہیں، جو اس امت کے سب سے پہلے خلیفہ بھی ہیں، اور اس امت کے نبی کریم علیہ السلام کے بعد مصلی کے وارث بھی ہیں۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام ابو منصور بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے اندر جو سب سے افضل شخصیات ہیں وہ چار ہیں، جو چاروں خلفاء ہیں، اس کے بعد پھر بقیہ 6 عشرہ مبشرہ ہیں، اس کے بعد اصحاب بدر ہیں، اس کے بعد اصحاب احد ہیں، اور اس کے بعد بیت رضوان والے صحابہ ہیں۔ ان سب کے اندر جو سب سے افضل ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کا نام نامی عبداللہ ہے، اور آپ کے والد محترم کا نام عثمان ہے۔ ابو بکر نام کے ساتھ آپ مشہور ہیں، اور آپ کے والد گرامی ابو قحافہ کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کے لقبات کے اندر ایک لقب آپ کا عتیق ہے، اور ایک لقب آپ کا صدیق ہے۔ عتیق لقب کی وجوہات محدثین نے بہت ساری بیان کی ہیں۔ فرمایا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت صدیق اکبر کو فرمایا کہ انت عتیق من النار، کہ اے ابو بکر تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو، تو اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ آپ کو عتیق اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ آپ کے ایک بھائی ہیں جن کا نام تھا عتیق، اور وہ بچپنے کے اندر ہی وفات پا گئے تھے، تو آپ کے والدین پھر آپ کو عتیق نام سے پکارا کرتے تھے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ عتیق نام آپ کا آسمانوں سے نازل ہوا، کہ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے ندا سنی تھی کہ یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق، کہ اے اللہ کی بندی تجھے ایک ایسے بیٹے کی بشارت ہو جس کا نام عتیق ہوگا۔ اور حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ وہ ہے کہ جس نے نبی کریم علیہ السلام کی زبان پر حضرت ابو بکر کا نام صدیق رکھا ہے۔ آپ کا ایک لقب صدیق مشہور ہے، اور صدیق لقب کی بھی بہت ساری وجوہات بیان کی گئی۔ زیادہ جو مشہور وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام معراج کی رات آپ آسمانوں کی سیر فرمائی، جہنم اور جنت کو آپ نے دیکھا، اپنے رب کریم سے آپ نے ملاقات کی، عرش معلیٰ کی آپ نے سیر فرمائی، تو جب نبی کریم علیہ السلام کی واپسی ہوئی، حضور نے جب یہ اعلان فرمایا کہ میں نے آج رات رب کائنات جل وعلا سے ملاقات کی، 7 زمینیں دیکھی، 7 آسمان دیکھے، تو کفار نے انکار کر دیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو جہل ایک وفد لے کر گیا، اور اس نے کہا کہ کیا تم یہ بات مانتے ہو کہ کوئی بندہ کہہ دے کہ میں ایک رات کے اندر 7 زمینیں 7 آسمان دیکھ آیا ہوں؟ تو کوئی بندہ ایسے کہہ سکتا ہے تم مانتے ہو؟ تو جناب ابو بکر نے فرمایا کہ میں ویسے تو نہیں مانتا، لیکن ہاں اگر حضور نے فرمایا تو پھر میں مانتا ہوں۔ تو اس وقت جب آپ نے معراج کے واقعے کی تصدیق فرمائی تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ کو صدیق اکبر کا لقب ملا ہے۔ رب کائنات جل وعلا ہمیں حضرت صدیق اکبر کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔